बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जिस तरह से आपको पता है कि हम 4 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। 4 चैप्टर जो है उसका जो नाम है वो है इंसानी नशोनुमा। ठीक है, हमने इंसानी नशोनुमा के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। ठीक है, इंसानी नशोनुमा क्या है, नशोनुमा और बलीदगी में फर्क हमने देखा था, फिर तवारस का देखा था। फिर आगे जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो हमारा था इंफरादी इख्तिलाफात। इंफरादी इख्तिलाफात कितने किस्म के होते हैं, तो हमने उनकी इकसाम पढ़ी थी 5। ठीक है, जिस्मानी इख्तिलाफात, ज़हनी इख्तिलाफात, जज्बाती इख्तिलाफात, रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफात, मुआशी और मुआशरती इख्तिलाफात। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेटा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मुतफर्रिक जो है इंफरादी इख्तिलाफात। मुतफर्रिक इंफरादी इख्तिलाफात जो होते हैं, जिस तरह से इंफरादी इख्तिलाफात के अलावा भी बच्चों में जो होता है बेटा, बाज़ दूसरी किस्म के इंफरादी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, जैसे कि मजहबी, ठीक है, सकाफती, सियासी इख्तिलाफात वगैरह। ठीक है, मजहब के लिहाज से भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई हिंदू होता है। सकाफत के लिहाज से भी उनके रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, सियासी लिहाज से भी, ठीक है, एक दूसरे से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। लेकिन ये जो इख्तिलाफात बेटा होते हैं वो तालीम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते। ठीक है, इन जो इंफरादी इख्तिलाफात पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और उस्ताज़ा अपने रवैया मुनासिब रखे तो इन पर बाआसानी जो है वो काबू पाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये इस तरह से कोई बड़े इख्तिलाफात नहीं है, ठीक है, इस पर अगर उस्ताज़ा काबू पाना चाहे तो वो इजीली काबू पा सकते हैं। उस्ताद जो होता है वो किसी खास नज़रिए, मजहब या सकाफत, तमदन के तलबा को अहमियत और फोकियत ना दे। ठीक है, वो ये ना करे कि किसी का जो मजहब है उसकी मजहब की बुनियाद पर किसी बच्चे को जो है वो अहमियत दे। ठीक है, उसकी सकाफत की बुनियाद पर किसी को अहमियत दे। अगर वो आफाकी इक़दार को पेश नज़र रखे और तालीम और तरबियत के सही तरीकों को अपनाए तो इस किस्म के इख्तिलाफात अमूमन तालीम की राह में हायल नहीं होते। वो सबको जो है वो बराबर, बेशक वो किसी भी जो है वो किसी भी मज़हब से अगर वो ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो टीचर का क्या ज़िम्मेदारी है कि वो किसी बच्चे में फ़र्क ना करें, वो सबको एक जैसा करें। वो जिस अगर कोई जो है वो अमीर तबके से भी आता है, कोई गरीब तबके से आता है, ठीक है, तो उसमें भी फ़र्क ना किया जाए। ठीक है, तलबा के मुतफ़र्रिक़ इख्तिलाफ़ात में इस्तिज़ाज़ा की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तलबा के मुतफ़र्रिक़ इख्तिलाफ़ात में उस्ताज़ा की जो ज़िम्मेदारी है बेटा, उसको हम देखेंगे कि क्या-क्या उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी होती है। एक उस्ताद के लिए जो है बच्चों में पाए जाने वाले इन तमाम इख्तिलाफ़ात से आगाह होना ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि ये इख्तिलाफ़ात क्या हैं, ठीक है? ये क्यों होते हैं, ठीक है? और इस पर काबू किस तरह से पाया जाए, तो ये उस्ताज़ा को पता होना चाहिए, ताकि जो बच्चों को इंफरादी इख्तिलाफ़ात की रोशनी में तालीम दी जाए। तदरीस को मौसर बनाने के लिए भी मौलिम क्या होता है, उस्ताद होता है ना। हमने क्या पढ़ा था, मौलिम उस्ताद, ठीक है। मुतअल्लिम क्या होगा, वो स्टूडेंट को कहते हैं, मौलिम उस्ताद को, और मुतअल्लिम स्टूडेंट को कहा जाता है। तो वो मुंदरजा के असूलों पर जो है बेटा इसे मद्देनज़र रखना चाहिए। इन असूलों को वो पॉइंट्स में बताए गए हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में वो कहता है कि उस्ताद को बच्चे का इंफरादी तौर पर मुताला करना चाहिए और उनकी इंफरादी दिलचस्पियों, ज़रूरियात, ख्वाहिशात, मुश्किलात और मसाइल का पता लगाना चाहिए, ताकि बच्चों की सही मदद और रहनुमाई की जा सके। बाज़ बच्चों को अपनी पसंद के मज़ामीन मुंतखब करने का मौका नहीं मिलता, जबकि बाज़ की तालीम और तरबियत के लिए इंफरादी मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनके पेरेंट्स का दबाव उन पर बहुत ज़्यादा होता है, उनको अलाउ नहीं होता कि वो किसी और फील्ड में जा सकें। जो पेरेंट्स ने उनके लिए डिसाइड कर दिया है, उन्हें उसको ही फोकस करना पड़ता है, उसको ही फॉलो करना पड़ता है। और उस्तादा की क्या ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चा जिस तरह से है, जैसे हमने पढ़ा था ज़हनी इख्तिलाफ़ात भी बच्चे में पाए जाते हैं, कुछ में जो है जज़्बाती जो है इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं कुछ बच्चों में।
ٹھیک ہے، اور کون سے رجحانات، ٹھیک ہے، انٹرسٹ وغیرہ کے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں بچوں کی، تو ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے، وہ ان سب چیزوں کو جو ہے بچے کی ایک انڈیویجول جو بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داریوں کو، اس کی جو دلچسپیاں ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ سمجھے۔ سیکنڈ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ معلم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کی انفرادی خصوصیت سے آگاہ ہو، جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی، اسے اس بات کا پتہ ہو کہ کون سا طالب علم کس مضمون میں کمزور ہے، ٹھیک ہے، ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس مضمون میں جو ہے وہ زیادہ کمزور ہے، یہ والا اسے میتھ میں زیادہ کمزور ہے یا انگلش میں زیادہ کمزور ہے، اس طرح سے ٹیچر کو محسوس ہو جاتی ہے، یہ چیز پتہ چل جاتی ہے، اور اس کی انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی جماعتیں جن میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور استاد کے لیے بچوں کی انفرادی ضروریات اور اختلافات کی طرف توجہ دینا مشکل ہو، وہاں بچے انفرادی مشکلات کا حل نہ ملنے کی وجہ سے کمزور رہ جاتے ہیں، اور ان کی ایسی کمزوریاں جو ہے جماعتی تدریس کی مدد سے دور نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں اس میں اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ 35 جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہر ایک بچے کی ضروریات کو سمجھنا، اس کے انٹرسٹ کو دیکھنا، اس کی کمزوری کو دیکھنا بہت زیادہ جو ہوتا ہے بیٹا ٹف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم، یا اگر کلاس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بچے ہیں تو ہمیں کلاسز کے سیکشنز بنا دینے چاہیے، اسکول والوں کو کیا چاہیے، سیکشنز بنا دے تاکہ ٹیچر کے ہول میں جو ہے وہ کم اسٹوڈنٹس آئیں، کم اسٹرینتھ آئے، تاکہ وہ جو ٹیچر ہے وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ پہ فوکس کر سکے، ان کی بچوں کی پرابلمس کو سمجھ سکے۔ بعض بچوں کو جو ہے بیٹا خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ایک خاص تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسرے بچوں سے مختلف قسم کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، وہ فتیل ہیں یا کند ذہن ہے، یا ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں بیٹا وہ جسمانی نقائص میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے تمام بچے جو ہے وہ خصوصی تعلیم کے محتاج ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں ایسے بیٹا اسپیشل چائلڈ بھی ہوتے ہیں، جن کے لیے کیا ہوتا ہے، اسپیشل جو ہوتا ہے وہ سینٹرز کھولے جاتے ہیں، اسپیشل چلڈرن کے انسٹیٹیوٹ کھولے جاتے ہیں، جہاں انہیں جو ہوتا ہے تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کی انفرادی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر ہی ان کو مختلف نوعیت کے مضامین کا انتخاب کرنے میں مدد دینی چاہیے کہ کون سی جو ہے ان کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے، انہیں اس فیلڈ میں ہی لے کے جانا چاہیے۔ ایسے بچوں کی جو آئندہ زندگی کے لیے موضوع پیشوں کے انتخابات میں بھی مدد کرنی چاہیے، تاکہ وہ آئندہ زندگی میں خود بھی کامیاب ہوں اور ملک کو، قوم بھی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ظاہر ہے جو بچہ کامیاب ہو رہا ہے، جس کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق کوئی بھی ایک فیلڈ اسے چوز کر لیا، اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ اس میں محنت کر رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، تو آگے کیا ہوگا، وہ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بچوں کے جو انفرادی اختلافات کے مطابق ان کی بہتر تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کو موضوع طریقے تدریس سے تعلیم دی جائے، تاکہ ان کی انفرادی صلاحیتوں کو بھرپور نشوونما کا موقع ملے۔ ٹھیک ہے کہ ہر ایک، ہم جو ہے ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیچنگ میتھڈ نہیں پڑھا سکتے ہیں، انہوں نے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگ جو ہوتا ہے اپنا میتھڈ چینج کرنا پڑتا ہے انہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیچر کو کیا چاہیے کہ وہ اوور آل دیکھے کہ کون سا میتھڈ جو ہے اس لیول کے بچوں کے لیے ضروری ہے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کس کس میتھڈ سے وہ پڑھا سکتی ہیں، اگر جو ہے وہ بڑے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو کس میتھڈ سے، لیکچر میتھڈ سے پڑھائیں، ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے، ڈسکشن میتھڈ سے، کس میتھڈ سے پڑھائیں، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھے یہ متفرق جو اختلافات آتے ہیں، ٹھیک ہے، انفرادی اختلافات آتے ہیں، اس میں استاذہ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ہم نے اس کے پوائنٹ پڑھے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ اہم نکات کیا ہیں۔ انسانی نشوونما سے مراد وہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں ہیں جو کسی فرد میں زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک رونما ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسانی نشوونما کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ بچے کی نشوونما میں دو عوامل کون کون سے ہیں، توارث اور ماحول اس کی شخصیت کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ماہرین نفسیات نے بچے کی نشو اور بلیدگی کے 3 توارثی اصول جو ہیں وہ واضح کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے اصول یہ ہم نے پڑھے تھے؟ یہ اصول مشابہت پڑھا تھا، اصول غیر مشابہت پڑھا تھا، اصول مراجعت پڑھا تھا۔ انفرادی اختلافات کی نوعیت میں کون سی 2 نوعیت آتی ہیں؟ وہ ہے پیدائشی اختلافات اور ماحولیاتی اختلافات۔ یہ بیٹا امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ ایم سی کیوز میں شارٹ کوسچن میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور آپ ایک دفعہ پڑھا کریں۔ انفرادی اختلافات کو بہت سی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ سارے نام جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ انہوں نے شارٹ کر کے یہاں بتائے ہیں، کہ جیسے کہ جسمانی اختلافات، ذہنی اختلافات، جذباتی اختلافات، معاشی اور معاشرتی اختلافات، ٹھیک ہے، اور رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلافات، تو یہ سارے اختلافات آتے ہیں انفرادی اختلافات، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا آج چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، اور اس میں اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ نے وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں۔